غصہ ایک نفسیاتی کیفیت کا نام ہے اور یہ انسانی فطرت کا حصہ ہے۔ اسی وجہ سے ہر شخص کے اندر اس فطرت کا وجود ہے اور مشاہدے میں بھی آتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ غصہ امیروں کی دولت ہے اور فقیر و مسکین کو کبھی غصہ نہیں آتا۔ بچپن سے لے کر بڑھاپے تک اس کا ظہور ہوتا ہے، جو اس بات کی ناقابل تردید علامت ہے کہ غصہ انسانی فطرت اور طبیعت کا جز لانفک ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے کلام سے بھی واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی مومنوں کی صفات بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے، جو لوگ آسانی میں اور سختی کے موقع پر بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، اللہ تعالی ان نیکوکاروں سے محبت کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلوان وہ نہیں جو کشتی لڑنے میں غالب ہو جائے، بلکہ اصلی پہلوان تو وہ ہے جو غصے کی حالت میں اپنے آپ پر قابو پائے اور بے قابو نہ ہو جائے۔ قرآنی آیات اور حدیث سے جہاں یہ معلوم ہوتا ہے کہ غصہ انسانی فطرت ہے، وہاں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس فطرت کو اسلام نے دبا کر اور قابو میں رکھنے کا حکم دیا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں، ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے آپ کوئی نصیحت فرما دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غصہ نہ ہوا کر۔ انہوں نے کئی مرتبہ یہ سوال کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غصہ نہ ہوا کر۔ ایک بات تو واضح ہو گئی کہ غصہ فطرت انسانی ہے، تاہم اس بات پہ قابو نہ رکھنے سے بھیانک نتائج سامنے آتے ہیں۔ میاں بیوی میں جدائی، بہن بھائی میں اختلافات، فرد اور معاشرے میں بگاڑ، دنیا میں ظلم و بربریت اور فتنہ و فساد کی جڑ غصہ ہے۔ جب تک غصہ دبا ہوتا ہے تب تک فتنہ دبا ہوتا ہے، اور جب غصہ بے قابو ہو جاتا ہے تو فتنہ و فساد بھی اپنا منہ کھول دیتا ہے۔ ایسے موقع سے شیطان کافی فائدہ اٹھاتا ہے۔ وہ دو فریق میں نفرت و انتقام کی آگ بھڑکاتا ہے اور انسان بلا دریغ ایک دوسرے کا خون کر بیٹھتا ہے۔ غصے کے برے اثرات انسانی جسم اور روح پر بھی مرتب ہوتے ہیں۔ چہرہ دیکھ کر ہم بھانپ سکتے ہیں کہ آدمی غصے میں ہے۔ رگیں پھول جانا، چہرہ سرخ ہو جانا اور سانسوں میں تیزی پیدا ہونا غصے کی علامت ہے۔ یہ معدے کی شکایت، کولیسٹرول کی زیادتی، آنتوں کی پریشانی، قوت مدافعت کی کمی، فالج کا خطرہ اور دل کے امراض کا سبب ہے۔ اسی طرح مرض یرقان سے لے کر سر درد، یادداشت، غور و فکر اور نظام اعصاب تک کو متاثر کرتا ہے، بلکہ موت کا بھی راستہ ہموار کر سکتا ہے۔ جب سماج و معاشرے کی تباہی کا اصل سبب غصہ ہے تو پھر ہمیں اس کے اسباب معلوم کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ان اسباب سے پہلو تہی کر کے غصے پر قابو پایا جا سکے۔ غصہ بھڑکنے کا ایک اہم سبب تکبر ہے۔ جس کے پاس تکبر ہوگا وہ بات بات پر غصہ ہوگا اور لوگوں کو حقیر سمجھتے ہوئے اس پر زیادتی کرے گا۔ اس لیے اسلام نے تکبر کی مذمت کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، وہ شخص جنت میں داخل نہ ہوگا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی غرور ہوگا۔ جسے اپنی آخرت کی فکر ہوگی وہ کبھی تکبر کی نجاست میں ملوث ہو کر جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ بدگوئی، لفاظی، بلا ضرورت طول کلامی، استہزاء، سخت کلامی، اڑیل پن، غیبت، بد مزاجی، چڑچڑاپن، بد اخلاقی کے جتنے اوصاف ہیں ان سے غصہ جنم لیتا ہے اور آپس میں نفرت پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے مومن کی شان یہ ہے کہ وہ نہایت سیدھا سادھا اور شریف النفس ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مومن بھولا بھالا اور شریف ہوتا ہے اور فاجر فسادی اور کمینہ ہوتا ہے۔ ہم کم سے کم بات کریں، خود کو اخلاق حسنہ سے مزین کریں اور زبان کی آفتوں سے بچیں، کیونکہ یہی بڑی سے بڑی مشکلات لانے والی ہے۔ اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھے اپنی زبان اور شرمگاہ کی ضمانت دے تو میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فضول باتوں کو چھوڑنا آدمی کے اسلام کی اچھائی کی دلیل ہے۔ ان تمام دلائل کا خلاصہ یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ میں اخلاق و کردار والا، ضرورت بھر نرمی اور ادب سے بات کرنے والا، زبان کا صحیح استعمال کرنے والا اور حجت کے وقت خاموش ہونے والا ہو، وہ غصے کی آفات سے بچ جائے گا۔ سماج میں کئی طبقے ہیں، ان میں جاہل و نادان بڑی کثرت سے موجود ہیں۔ ان احمقوں کا کام شریف لوگوں کو چھیڑنا،
اور ان کے جذبات برانگیختہ کر کے فساد برپا کرنا ہوتا ہے۔ ایسے موقع پر ایک شریف انسان کا شعار جاہلوں کی جہالت اور بدتمیزی پر صبر اور خاموشی ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، اور جب بے علم لوگ ان سے باتیں کرنے لگتے ہیں تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ سلام ہے۔ یہاں سلام کہنے سے مراد جہالت پہ خاموشی اختیار کرنا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور جب کسی لغو چیز پر ان کا گزر ہوتا ہے تو شرافت سے گزر جاتے ہیں۔ یہاں بھی شرافت سے گزر جانے کا مطلب ہے بد کلامی پر خاموشی اختیار کرنا، اور جو بد کلامی پر خاموشی اختیار کر لے وہ فتنے سے محفوظ ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے خاموشی اختیار کی اس نے نجات پالی۔ کبھی ہم انتقام لینے میں حق بجانب ہوتے ہیں کیونکہ ہم پہ ظلم کیا گیا ہوتا ہے، مگر انتقام مزید بگاڑ و فساد اور غیظ و غضب کا پیش خیمہ ہے۔ اسی وجہ سے اسلام نے معاف کرنے والے کو سراہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ لوگ جو بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں اور جب غصے میں آتے ہیں تو معاف کر دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا، اور بندے کے معاف کر دینے سے اللہ تعالیٰ اس کی عزت بڑھا دیتا ہے، اور جو آدمی بھی اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اس کا درجہ بلند فرما دیتا ہے۔ شیطان ہماری رگوں میں گردش کرتا ہے، اسے معلوم ہے کہ انسانی طبیعت میں غصہ موجود ہے، بس اس میں اشتعال پیدا کرنا ہے، اس کے بعد خود ہی شیطانی عمل ظہور پذیر ہوتا ہے۔ اس بات کو اچھی طرح محسوس کریں اور شیطانی حملے سے بچتے رہیں۔ اس کے لیے نمازوں کی پابندی، اذکار پر مداومت اور جلوت و خلوت میں اللہ کا خوف پیدا کرنا ہے۔ اللہ سے بے خوف ہو جانا، معصیت پر اصرار کرنا اور دینی تعلیمات کے حصول اور ان پر عمل کرنے سے گریز کرنا بھی انسانی طبیعت میں غصہ بھڑکانے کا کام کر سکتا ہے۔ آدمی جس قدر متقی ہوگا، گناہوں سے پرہیز کرے گا، دین کا علم حاصل کرے گا اور اسے عملی جامہ پہنائے گا، وہ اللہ کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ بندوں کے حقوق بھی عمدگی کے ساتھ ادا کرے گا اور کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا۔ موجودہ زمانے میں کسی کے خلاف بات کرنا بھی غصے کا سبب ہے۔ حد تو یہ ہے کہ حق گوئی پر بھی غصہ کیا جاتا ہے، یعنی بات کرنے میں سلیقہ اور حکمت چاہیے، اور اپنے خلاف حق بات سننے پر بجائے غصہ ہونے کے اسے قبول کرنا چاہیے۔ ذہنی تناؤ اور الجھن کا شکار ہونا بھی غصہ پیدا کرنے کا سبب ہے۔ آج کے زمانے میں اکثریت ٹینشن کا بوجھ پال رہی ہے، کسی کو دولت تو کسی کو غربت، کسی کو تجارت تو کسی کو سیاست، کسی کو گھریلو تو کسی کو سماجی تناؤ نے ٹینشن کی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ اس کے نتیجے میں چہار دانگ عالم میں لوٹ مار، اختلاف و انتشار، قتل و غارت گری، فتنہ و فساد اور ظلم و تعدی عروج و انتہا کو ہے۔ اسلام نے ہمیں زندگی گزارنے کے سنہرے اصول دیے ہیں، انہیں برتنے والا ہر طرح کی مایوسی، پریشان خیالی اور فکر و اضطراب سے بچتا رہے گا۔ جہاں عصبیت ہوگی وہاں غصہ بھی اپنی جگہ بنائے گا اور موقع بے موقع ظاہر ہو کر بگاڑ پیدا کرتا رہے گا۔ آج کے دور میں فساد کی بڑی وجہ عصبیت بھی ہے، کہیں پر قومی عصبیت ہے تو کہیں پر قبائلی عصبیت نے تباہی مچا رکھی ہے۔ خاندانی عصبیت یا لسانی عصبیت نے بھی صالح سماج کا خون کر رکھا ہے۔ مسلمانوں کے درمیان مسلکی عصبیت نے تو اس قوم کو کئی ٹکڑوں میں بانٹ دیا ہے، اور یہ قوم اپنی طاقت و اتحاد کھو کر بھی خوش ہے۔ اسلام نے جسے اپنا بھائی کہا ہے، عصبیت میں مسلمان اسے اپنا دشمن سمجھتے ہیں، اور جسے دشمن کہا ہے اسے اپنا دوست بنا رہے ہیں۔ اے کاش ہمیں عصبیت سے چھٹکارا مل جائے تو سماج کی بہتری کے ساتھ ساتھ دینی اعتبار سے بھی ہماری ترقی ہوگی۔